اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول، جو شخص مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس شخص کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اور دوسرا کام کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ شخص پیروی کرتا ہے مؤمنین کے راستے کے علاوہ، ایمان والوں کے راستے پر نہیں چلتا بلکہ ان کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے ما تولا، اس طرف جس طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس آیت کے 2 درس گزر چکے ہیں، آج تیسرا درس ہے۔ پچھلے درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، ایک تو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد قرآن آ گیا، اللہ کے نبی کی احادیث سنتیں آ گئیں، اب جو ان کی مخالفت کرتا ہے، اور تیسری بات وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے پر چلتا ہے۔ تو یہاں مؤمنین سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت قرآن جن ایمان والوں کو مخاطب تھا یہ وہی صحابہ اکرام تھے، پھر صحابہ کے واسطے سے آگے پوری امت مراد ہے۔ تو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، حضور کی زیارت کی، حضور کی صحبت اختیار کی، حضور علیہ السلام کی مجلسیں اختیار کی، حضور سے خود اپنا تزکیہ کروایا، پھر آپ کے ہر عمل میں صحابہ نے حضور کا اتباع کیا۔ تو اس لیے صحابہ کسی بات پر جم جائیں، کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ دلیل شرعی بن جاتی ہے۔ تو سبیل المؤمنین یہاں قرآن نے جو کہا ہے کہ ایمان والوں کا راستہ، تو گویا کہ یہاں تیسری دلیل بیان فرمائی ہے۔ جس طرح کل میں نے ذکر کیا تھا، ہمارے ہاں 4 دلائل ہیں جن سے ہم قرآن کے مسائل ثابت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہے جس سے مسئلے کو حل کیا جائے گا، اور پھر کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر تیسرے نمبر پر اجماع امت ہے۔ تو امت میں سب سے عظیم طبقہ صحابہ کا ہے، تو اس لیے اجماع صحابہ کو ترجیح حاصل ہوگی، اجماع صحابہ۔ پھر ان 3 دلائل، یہ 3 دلائل تو یہاں سے ثابت ہو رہے ہیں۔ پھر چوتھی دلیل جو ہے وہ قیاس کی ہے کہ جو مسائل ان تینوں سے ثابت نہ ہوں، یعنی نہ قرآن میں وہی اترے ہوں، نہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہوں، تو قرآن اور حدیث میں یہ مسائل نہ ہوں۔ جس طرح میں نے کل بہت سی مثالیں دی تھیں، جدید جتنے بھی مسائل پیش آ رہے ہیں یہ مسئلے حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تو ایسے کوئی بھی مسائل جب پیش آ جاتے ہیں تو ان کا حل تو کرنا ہے، اور حل قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ کو سامنے رکھ کے کرنا ہے، انہی میں سے اصول نکال کے، تو یہ فقہا اور مجتہدین کا کام۔ یہ جو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ شرک ہے، حالانکہ یہ ان مسائل میں ہم ان کے مقلد ہیں کہ جن مسائل میں جو ہے قرآن حدیث اور اجماع صحابہ خاموش ہے، ان کے زمانے میں وہ مسئلہ ہی پیش نہیں آیا، وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ان کے زمانے۔ جیسے کل میں نے آپ کو کہا تھا نسوار، چرس، پان اور یہ جو نئے نشے آ رہے ہیں یہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، جب تھے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث اور اجماع صحابہ میں اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ قسطوں کا کاروبار ہے، اور اسی طرح یہ کمیٹیاں ہیں، بولی کی کمیٹی، فلاں کمیٹی، فلاں کمیٹیاں، اور اسی طرح یہ گھروں میں ڈالے جانے والی کمیٹیاں ہیں،
اور یہ بہت ساری چیزیں جو تجارت کی، لین دین کی، معاملات کی، معاشرت کی، تجارت کی، یہ نئی نئی شکلیں ابھی آئی ہیں اور مزید بھی آ رہی ہیں، تو یہ سارے مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ یہ فقہا قیاس کر کے ان اصولوں پر جو ہے قیاس کر کے ان مسائل کو نکالیں گے۔ جیسے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا پہلے کہ روزے کی حالت میں ٹیکا لگے یا بوتل گلوکوز وغیرہ چڑھایا جائے، ٹھیک ہے، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ پیش آ گیا علماء کے سامنے۔ تو اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں ٹیکے تو نہیں لگائے جاتے تھے، اور علاج جو علاج نبوی ہے، نبی علیہ السلام طب نبوی، اس سے علاج ہوتا تھا، دیسی علاج تھے، سینگیاں لگائی جاتی تھی، حجامہ کروایا جاتا تھا، اور اسی طرح یہ جڑی بوٹیاں اور ان چیزوں سے علاج تھے۔ تو علاج بالغذاء، علاج بالدوا یہ کم تھے، علاج بالغذاء تھی، تو اس طرح کے علاج تھے۔ تو یہ جو ٹیکا لگایا جاتا ہے اور بوتل لگائی جاتی ہے گلوکوز وغیرہ، تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو اس کا پتہ چلا کہ یہ مسئلہ پھر قرآن اور حدیث میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح صحابہ کے زمانے میں بھی بعد میں نہیں تھا، تو اجماع صحابہ بھی اس پر نہیں تھا۔ اب یہ تینوں دلائل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو پھر اب فقہا نے اس کو قیاس کیا۔ قیاس کس پہ کیا؟ یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز حضور کے زمانے میں ہوئی ہوگی جس کو سامنے رکھ کے فقہا نے اس مسئلے کو حل کیا۔ اب ان کی نظر ساری قرآن کی آیتوں پر ہوتی ہے، اور جو فقیہ ہوتا ہے، چار مجتہد جو گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چار مسلک جو فقہا کے ہیں، تو یہ علم کے سمندر تھے۔ آگے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ روزانہ کتنی کتنی دفعہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ اس سمندر میں سے وہ مسئلے کو حل کرتے تھے جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہوتا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ مثبت ہے، یہ ثابت کرتے ہیں مسئلے کو، اور باقی اجماع اور قیاس یہ دو دلائل جو ہیں یہ مظہر ہیں، یہ ثابت نہیں کرتے، بلکہ وہاں چھپے ہوتے ہیں، اس کو فقہا اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ پیش آ گیا، تو اب فقہا نے ایک واقعہ ڈھونڈا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک آدمی تھا، تو وہ روزے کی حالت میں تھا، تو اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ تو سانپ نے کاٹا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی ان کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب ظاہر بات ہے، سانپ جو ہے جب جو کاٹتا ہے تو وہ اپنا ڈنگ جو ہے وہ یا تو رگوں میں چھوڑتا ہے، خون میں، یا پھر گوشت میں چھوڑتا ہے، تو یہ گویا کہ ٹیکے کی طرح ہی ہو گیا۔ اس سے فقہا نے اس مسئلے کو حل کیا کہ بھئی روزے کے ٹوٹنے کے لیے جو ہمارے منفذ اصلی ہے، اصلی راستے، یعنی ناک سے کوئی چیز اندر چلی جائے، منہ سے کوئی چیز اندر چلی جائے، یا مقعد یعنی پاخانے کے راستے سے کوئی دوائی وغیرہ اوپر چڑھا لی جائے، یا کوئی اس طرح کی چیز جو منفذ اصلی ہیں، اصلی راستے، وہاں سے معدے تک اگر کوئی چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ جو اصلی راستے نہیں ہیں، جیسے خون کی رگیں ہیں یا گوشت ہے، تو ان میں اگر کوئی ٹیکا وغیرہ لگایا جائے گا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں مسئلہ حل کر دیا۔ اب یہی قیاس ہے، تو فقہا جو مسائل کو کرتے ہیں تو وہ اسی طرح حل کرتے ہیں۔ تو یہ چار اصول و ضوابط ہیں جو یہاں سے ثابت ہوئے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے اجماع کو ثابت کیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے میں، اس معاملے میں تردد تھا، شک تھا کہ اجماع کا ثبوت قرآن پاک میں کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، اور آپ نے ایک دن میں 3 دفعہ پورا قرآن مجید تلاوت کیا، مگر آپ کی تسلی نہ ہوئی تو آپ پھر ایک دن کو چھوڑ کے متواتر 3 دن 3 مرتبہ اول سے آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اور آخر کار اسی آیت پر آ کر کھڑے ہو گئے، اٹک کے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اب آپ کو تشفی ہوئی کہ یہ اجماع بھی قطعی اور شرعی دلیل ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں اللہ اور رسول کی مخالفت تو سمجھ آ رہی ہے جو اس آیت میں، لیکن ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر جس پر ایمان والے جمع ہو جائیں اور جس پر ان کا اجماع ہو جائے، اس راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، آگے عذاب بھی آ رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک تو اجماع یہاں سے ثابت ہو گیا،
دوسرا ہمارے جو اکابر ہیں وہ قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے تھے، کتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ختم کرنا، یہ تو بہت سے صالحین سے ثابت ہے۔ اکثر ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا یہ معمول رہا ہے۔ ہمارے جو امام تھے جن کے ہم مقلد ہیں، جو ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان المبارک کے دوران 1 مرتبہ دن کو اور 1 مرتبہ رات کو قرآن مجید پڑھا کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن جو رمضان میں 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے تلاوت کر کے، اور 1 مرتبہ تراویح میں سنا کے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور اسی طرح جو ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ اور یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ، یہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، بڑے محدثین میں سے ہیں، یہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دن رات میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اور بعض جو صاحب کرامت بزرگ ہیں، یاد رکھیں جو کرامت ہے نا، کرامت جس طرح نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، قوم نے مطالبہ کیا، اب اونٹنی کو گابن ہونے کے لیے بھی 10 مہینے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے ہی یہ پہاڑ کی چٹان پھٹے اور گابن اونٹنی ہو، وہ نکلے اور ہمارے سامنے بچہ جنے، پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ تو وہ معجزہ تھا، معجزے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ولی کی کرامت ہوتی ہے، اولیاء جو ہیں صاحب کرامت بزرگ ہوتے ہیں، ان سے اس سے بھی کم وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے کے واقعات سامنے آئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے حسن افغان رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہر روز 700 مرتبہ قرآن پاک تلاوت کرتے تھے۔ لیکن یہ تعلق ہے اس کا برکت کے ساتھ، تعلق ہے اس کا کرامت کے ساتھ۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو چیز ہمارے مشاہدے میں نہ آ سکے، اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے ہاتھ پہ اس کو کروا دیتے ہیں۔ جیسے صحابہ اکرام جو ہے وہ ان کے کتنے واقعات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے تھے اور حضرت ساریہ وہ میدان جہاد میں کئی میل دور لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو کھول دیا، تو یہاں ممبر سے آواز آئی، یا ساریہ انظر الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، یعنی پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ واقعی جس وقت انہوں نے یہاں سے کہا کہ مجھے آواز آئی تھی اور میں نے امیر المؤمنین کی آواز پر پیچھے دیکھا، اور واقعی دشمن اس طرف تھا تو ہم محتاط ہو گئے ورنہ ہمارا نقصان ہو جاتا۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات آتے ہیں، جو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دریائے نیل چلتا نہیں تھا تو آپ نے خط لکھ کے اس میں ڈالا، اس کے بعد آج تک دریائے نیل بند نہیں ہوا۔ تو یہ صاحب کرامت لوگ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے خواجہ صاحب سے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ 700 مرتبہ تلاوت یہ تو تصور میں انسان کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ پورے الفاظ کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے، اکابرین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اس کو مان لو کہ کرامت کے طور پر آدمی اتنی تلاوت کر سکتا ہے، ممکن ہے۔ کئی لوگ بہت تھوڑی سی عمر میں بہت بڑا کام کر لیتے ہیں، تو بندہ یہ سمجھتا ہے، اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال میں حضور کو نبوت ملی اور 23 سال آپ کو محنت کا میدان ملا، تو 23 سال میں حضور نے کتنی محنت کی، کہاں تک اسلام پہنچ گیا۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کئی ہزار سال، اور صحابہ اکرام جو ہے اس کے بعد 50 سال میں آدھی دنیا سے زیادہ کے حکمران ہو گئے، آدھی دنیا سے زیادہ اسلام پھیل گیا۔ اب بندہ یعنی تصور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں برکتیں رکھ دیں کہ وہ جہاں جس طرف جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں، تو وہ تھوڑی سی مدت میں جو قوم سینکڑوں ہزاروں سال میں وہ کام کرتی ہے، ایک بندہ چند سالوں میں وہ کر لیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے، اور یہ اس کی کرامت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ وہ 3 دن میں 3 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام صاحب کے مایہ ناز شاگرد ہیں،
ان کا معمول تھا کہ آپ ہر روز 10 پارے تلاوت فرماتے تھے. ابھی ہمارے ٹیکسلا میں بھی ایسے حافظ موجود ہیں جو روزانہ 10 سپارے پڑھتے ہیں. یہ ہمارے علماء میں سے موجود ہیں, 10 سپارے روزانہ تلاوت کرتے ہیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ 10 پارے روزانہ تلاوت کرتے تھے. اور سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے سیاسی آدمی تھے, مصروف آدمی تھے, ان کے اسفار ہوتے تھے ادھر ادھر, مگر 7 سپارے روزانہ آپ بھی تلاوت فرماتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اعمال میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک رکعت میں, رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. اور ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے. اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, یہ 2 رکعت میں پورا قرآن پاک اور مزید 4 سپارے پڑھتے تھے. یہ رمضان المبارک میں شبینہ ہوتا ہے, یہ ایک ایک رکعت میں 10 سپارے 12 سپارے, یہ تو ہم نے خود بھی سنے ہیں. ایک ایک رکعت میں آدھا قرآن جو ہے یہ تو ہم نے خود بھی سنا ہے. تو 2 رکعتوں میں پورا قرآن جو ہے وہ مکمل کر لیتے تھے صبح تک. تو یہ کئی حافظ ایسے ابھی ہمارے زمانے میں موجود ہیں. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بارے میں ایک کرامت آتی ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان پورا قرآن مجید تلاوت فرما لیتے تھے, اور یا پھر صبح کی نماز میں پہلے آتے اور بیٹھتے اور جو ہے طلوع شمس تک قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے. تو یہ لوگ صاحب کرامت لوگ تھے, ان کو قرآن مجید کی محبت تھی. ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث میں کہ 3 دن سے کم عرصے میں تلاوت قرآن مجید مکمل نہ کی جائے. ایسا کرو گے تو سمجھ نہیں سکو گے. یعنی حضور نے فرمایا کہ سمجھ کے پڑھو, سمجھ کے آدمی پڑھے تو کم از کم 3 دن. تو صحابہ اور یہ لوگ تو اللہ والے تھے, اولیاء اللہ تھے, تو وہ تو ویسے ہی جتنا مرضی قرآن پڑھیں وہ سمجھ کے پڑھتے تھے. تو اس لیے جو ہے یہاں یہ بھی بات بھی سمجھ لی جائے کہ یہ جو حضرات تھے ائمہ فقہا, وہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے, اور پیچھے علوم کا سمندر تھا. اس لیے ہر آیت سے ان کے سامنے مسئلے آتے تھے, ہر آیت سے کئی مسائل نکالتے تھے. کئی دفعہ ایک رکوع یا چند آیتوں سے سینکڑوں مسئلے جو ہے قرآن مجید سے انہوں نے نکالے. تو یہ فقہا کا ہمارے اوپر اجتہاد, ان کے اجتہاد اور ان کی فقہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علوم دیے تھے پہلے ہی انہوں نے سارے مسائل کو حل کر کے ہمارے سامنے رکھ لیا. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس مسئلے پر امت کا پہلا طبقہ خصوصاً صحابہ اکرام متفق ہوں اس کو ماننا ضروری ہے, اور اس کے خلاف چلنا گمراہی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں لکھا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھتے تھے, اس کو لیتے تھے, اس سے مسئلہ حل کرتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتے تھے کہ حضور کا طریقہ کیا. پھر تیسرے نمبر پر اجماع صحابہ میں سے متفق علیہ مسئلے پر عمل کرتے تھے جس پر صحابہ کا آپس میں اتفاق. اور اگر صحابہ میں اختلاف پایا جائے تو وہاں امام صاحب کسی قول کو ترجیح دیتے تھے. صحابہ میں بھی اگر اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو پھر اس میں سے کسی ایک قول کو اپنے اجتہاد سے, اپنے جو ہے ظاہر سے, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو ترجیح دیتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے. پھر اس کے بعد چونکہ تابعین کا سلسلہ, صحابہ کے شاگردوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو فرماتے تھے نحن رجال وہم رجال, یعنی پھر ہم بھی تحقیق کے شاہ سوار ہیں, وہ بھی تحقیق کے شاہ سوار ہیں. ہم اپنی تحقیق کریں گے, جو بات ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کے مطابق معلوم ہوگی اس کو ہم اختیار کریں گے. تو آپ صحابہ کے اجماع تک ہر فیصلہ شدہ جو مسئلہ تھا اس کو تسلیم کرتے تھے. اگر وہاں تک کوئی حکم معلوم نہ ہو تو پھر اجتہاد کرتے تھے. یعنی اتنی احتیاط تھی امام صاحب کے مسلک. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ اصول مشہور ہے کہ آپ جو ہے قیاس پر جو ضعیف حدیث ہے اس حدیث کو بھی ترجیح دیتے تھے. کوئی ضعیف حدیث بھی موجود ہو تو اس سے مسئلہ نکالتے تھے, پھر بھی قیاس نہیں کرتے تھے. اگر کسی طرح بھی ان تینوں چیزوں سے مسئلہ معلوم نہ ہو, اس میں موجود نہ ہو, تو پھر وہ اپنا اجتہاد کرتے تھے. تو بہرحال
یہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس بر صغیر میں ان حضرات کی، ان کے شاگردوں کی، ان کے خاندان کی بڑی خدمت ہے. تو آپ کی ایک کتاب ہے معرکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ، اس میں قوانین اسلام کی تشریح ہے. اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں انہوں نے حدیث کی شرح بیان فرمائی ہے، دوسرے میں جو کلی قوانین ہیں وہ بیان فرمائے. تو اس میں اسلام کا مکمل نظام پیش کیا. گویا کہ یہ 1200 سال میں ایک بلند پایا کتاب ہے. آپ 12ویں صدی کے مجدد تھے، محدث تھے، مفسر قرآن بھی تھے اور صاحب طریقت بزرگ بھی تھے. 4-5 پشتوں تک آپ کا جو خاندان ہے وہ اسی پائے کا تھا. آپ کے والد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ جو ہے دوسرے رفیع الدین محدث دہلوی، آپ کے والد، بیٹے، پوتے، یہ سب دین کے شہدائی تھے. اسلام کی خاطر انہوں نے پوری قوتیں، طاقتیں انہوں نے صرف کر دیں. پوری دنیا خصوصاً بر صغیر میں انہوں نے دین کی بے پایا خدمات انجام دی ہیں. تو آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی تحریر کتاب اللہ کے خلاف ہو یا سنت رسول کے خلاف ہو یا اجماع قرون مشہود اللہ بخیر تو اس کے خلاف ہو تو فإنہ خطأ، تو وہ سمجھ لینا کہ یہ غلطی ہے. تو قرون مشہود اللہ بالخیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ جس کی بہتری کی گواہی دی گئی ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا یعنی تابعین کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا یعنی تبع تابعین. میرے شاگردوں کا زمانہ یعنی حضور اور صحابہ، خود حضور کا اپنا زمانہ، یہ سب سے بہتر زمانہ. پھر حضور نے دوسرا بہتر زمانہ کہا کہ جو ان کے شاگرد ہیں یعنی صحابہ کے شاگرد جو تابعین ہیں اور جن میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی آتے ہیں. اور اسی طرح پھر تیسرا طبقہ جو آگے ان کے شاگرد ہیں، اگلا زمانہ تبع تابعین کا زمانہ جس میں جو ہے وہ صحابہ کے شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں. تو یہ 3 زمانے جو ہے حضور نے فرمایا یہ سب سے بہتر ہے. تو اس لیے آپ بھی اجماع صحابہ کو حجت تسلیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع اور پھر اس کے بعد اجتہاد جو ہے. اور اجتہاد مجتہدین کے بارے میں یاد رکھیں ایک حدیث بھی موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اجتہاد کرتا ہے، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، تو اگر اس کا مسئلہ غلط بھی نکل آئے، اب کیونکہ وہی تو ہے نہیں جو آ کے بتائے، تو اب اس نے امت کے لیے مسائل تو نکالنے ہیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے. تو اس لیے اگر وہ مسئلہ غلط بھی ہو جائے تب بھی اس کے لیے ایک اجر ہے، اور اگر وہ ثواب پر ہے، درستگی پر ہے، مسئلہ صحیح نکل آیا اللہ کے ہاں، تو اس کے لیے 2 اجر ہے. تو اس لیے مجتہدین جو ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے اجتہاد کر کے امت کے لیے مسئلہ نکالتے ہیں. اس لیے جو 4 مجتہد ہیں ان کا کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے علت کے نکالنے کی وجہ سے کہ وہ علت کیا ہے. ان کے ہاں علت دوسری ہوتی ہے، اس فقیہ کے ہاں علت دوسری ہوتی ہے. اس لیے کسی ایک مجتہد کا مقلد ہونا یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ کوئی انسان پھر بھٹک نہ جائے. تو بہرحال یہ 4 دلائل جو ہیں قرآن مجید سے ثابت ہوتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں گویا کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ ایمان والوں کا راستہ یہ بہت ضروری ہے. اگر ایمان والوں کا راستہ اس کا اتباع نہیں کرو گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ. آج آپ دیکھیں تمام فرقے جتنے بھی اس کے بعد وجود میں آئے ہیں یہ قرآن و سنت کے مرکز سے ہٹ گئے. اگر یہ لوگ یتبع غیر سبیل المؤمنین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مرکز پر قائم رہتے تو گمراہ نہ ہوتے. آپ اہل حدیث حضرات کو دیکھیں، یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے قول، فعل اور عمل کو مانتے ہی نہیں، ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے. بھئی حدیث بھی تو صحابہ کا قول ہے، حدیث بھی تو صحابی نے نقل کی ہے نا. اور اتنے راوی آتے ہیں فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، 5 6 راوی ہے بخاری شریف میں، اس کو تم مان لیتے ہو، سارے راویوں کی بات کو مان لیتے ہو اور صحابی کی قول فعل کو نہیں مانتے. اب صحابہ نے کل بھی میں نے بتایا تھا اس بات پہ اجماع کیا تھا کہ بھئی اب حضور کے زمانے میں تو عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھیں، اب نہیں پڑھیں گی. اب صحابہ کا اجماع ہو گیا کیونکہ فتنے کا زمانہ آ رہا ہے. اور اسی طرح 3 طلاقیں جو ابھی اس کے بعد مجلس ایک ہی مجلس میں دے گا وہ 3 ہی شمار ہوں گی. سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا. اس پر 100 سے زیادہ صحابہ کے فتاوی جات موجود ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعے کی اذان کا مسئلہ ہوا
اور اسی طرح کئی اور مسائل ہیں جن پر صحابہ کا اجماع ہوا. 20 تراویح پر صحابہ کا اجماع ہوا. اب ہمارے ہاں اجماع صحابہ، اجماع امت یہ دلیل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اجماع کو نہیں مانتے، اور اگر قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے ہم مانیں گے، ورنہ صحابہ کے قول فعل اور عمل کو ہمیں نہیں مانیں گے. تو یہ یتبع غیر سبیل المؤمنین میں چلے گئے. ایمان والوں کا یعنی صحابہ کے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور میں نے کل بھی بتایا تھا، حضور نے حدیث میں بتایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو بھی لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑو. تو گویا کہ چاروں خلفاء جو حضور کے خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے کے سارے خلفاء تھے. انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں جو فیصلے بھی قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے کیے اور جن پر ان کے زمانے میں صحابہ کا اجماع ہوا، ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں فکری طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر جو بھی گمراہ ہوئے ہیں مرکز سے ہٹنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. ایمان مرزا قادیانی کو آپ دیکھیں، اس نے صحابہ کو چھوڑ دیا. صحابہ کا یہ فیصلہ تھا مسیلمہ کذاب کے بارے میں بھی، اور ہر جو ختم نبوت کے بعد نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کرنے والا، کوئی بھی حضور کے بعد دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، واجب القتل ہے اور کافر ہے. لیکن وہ ہٹ گئے. اب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسجدیں بنانی دی جائیں، ہمیں جو ہے اسی طرح مینار لگانے دیے جائیں، ہمیں اسلام کی صف میں شامل رکھا جائے. ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ بھائی مرزا قادیانی کو تم نبی مانتے ہو، حضور کے بعد نیا نبی تم نے کھڑا کر دیا. یہ کیا ہوا کہ صحابہ سے ہٹ گئے. یتبع غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے سے ہٹ گئے. اسی طرح سر سید احمد خان، تو من مانی تعویلیں اس نے کی، معجزات کا اس نے انکار کیا تو گمراہ ہو گیا. علامہ مشرقی ایک بہت بڑا آدمی گزرا، اس نے بھی یہیں سے ٹھوکر کھائی. پرویز آپ دیکھیں منکرین حدیث جو بنا، تو اس نے کہا ہمارے لیے حدیث بھی ہمارے لیے حجت نہیں. اس نے کہا حدیث بھی نہیں، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. جب قرآن کہا تو پھر قرآن کی تشریح بھی چاہیے. اس کے لیے پھر اس نے نئی نئی تشریح کی، نئے نئے معانی پیدا کیے. اسی وجہ سے گمراہ ہو گیا. اور یہ تو پچھلے تھوڑا سا عرصے کے فتنے ہیں. ہمارے زمانے میں مرزا انجینئر ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اور اسی طرح ابھی جاوید احمد غامدی ہے، اور بے شمار فتنے جو ہے وہ ڈاکٹر فرت ہاشمی ایک عورت ہے الہدا والی. اور یہ جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں، یہ جتنے بھی فرقے، یہ اسی نقطے پہ آ کے بھٹک گئے کہ انہوں نے پہلے امت کے پہلے طبقے کی سوچ کو رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ابھی میں نے بتایا حضور نے حدیث میں فرمایا یہ 3 زمانے خیر کے زمانے، پہلے میرا زمانہ، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے. تو گویا کہ یہ کہتے ہیں ہمیں ان کی کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے فتووں پر عمل نہیں کریں گے، ہم خود تحقیق کریں گے، خود سمجھیں گے قرآن مجید. تو حضرت انور شاہ کشمیری ہمارے بڑے حضرات میں تھے، وہ فرماتے ہیں اتنے بڑے علوم کے ماہر تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند کی لائبریری ہے، ایک دفعہ فرمانے لگے یہ ساری لائبریری بھی انگریز لے کے چلا جائے تو الحمدللہ انور شاہ کو یہ ساری کتابیں زبانی یاد ہیں، وہ دوبارہ لکھوا دے گا. اتنے بڑے ذہین آدمی تھے. وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن جہاں عقیدے کا معاملہ آتا ہے میں کہتا ہوں میں انہی کو مانوں گا جو صحابہ ہیں، جو جمہور ہیں. میں ایمان والوں کے راستے سے نہیں ہٹوں. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ذہن میں بڑے بڑے نکات آتے ہیں، مگر جب تک کتاب و سنت کے 2 گواہ موجود نہ ہوں میں کسی چیز کو نہیں مانوں. تو غرض کے دلائل شریعہ میں تیسرا نمبر اجماع امت کا بھی ہے. اس میں صحابہ اکرام کا اجماع اول درجے میں ہے. باقی امت آج تک بھی امت کے علماء، فقہا ان مسائل کو، جدید مسائل کو دیکھیں آپ، کتنے مسائل ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں، ان فقہا کے زمانے میں بھی نہیں تھے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. تو اب یہ سارے ہمارے علماء اور فقہا اس کو حل کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور اس کے بعد پاس ہدایت آ گئی ہے، ہدایت واضح ہو گئی ہے، اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اس کی پیروی کرے گا تو نولیہ ما تولی، ہم پھیر دیں گے اس کو اسی کی طرف جس طرف اس نے رخ کیا ہے. جہاں جس طرف وہ جا رہا ہے ہم جانے دیں گے. اس سے معلوم ہوا
کہ ہر نیک اور بد کام کے لیے توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ جب کوئی شخص برائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تیری توفیق نہیں روکیں گے، تیری توفیق سلب نہیں کرتے، اگر اسی راستے پر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اس معاملے میں تم اپنے فعل میں اپنے کرنے میں مختار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، راستے بھی دونوں دکھا دیے، قرآن اور نبی علیہ السلام کو بھیج کے حضور کی سنت اور حدیث میں دونوں راستے بتا دیے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اب جو آدمی جس راستے پر بھی چلنا چاہتا ہے، غلط جانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اختیار کو جو ہے وہ مجبور نہیں کرتے اور اس کی توفیق کو سلب نہیں کرتے، اور اگر نیک کام کرنا چاہو تو اس کو بھی توفیق دے دیتے ہیں، اور کفر شرک میں مبتلا ہونا چاہو تو اس سے بھی اللہ کہتے ہیں ہم نہیں روکتے، البتہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کے اس کا حساب کتاب تم سے لیں گے، اس وقت جدھر چاہنا چاہو تم جا سکتے ہو، اسی طرف تمہیں پھیر دیں گے۔ تو یہاں بھی جو مخالفت کرے گا صحابہ کی اور تابعین کی، امت کی، اجماع کی، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، جانے دیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، یاد رکھیں، علیکم بالجماعہ، حضور نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ من شذ شذ فی النار، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں جا پڑا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ حضور نے کہ جب تک کوئی شخص جماعت کے ساتھ منسلک رہے گا تو شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ پھر حضور نے مثال دی کہ جو بکری ریوڑ کے اندر رہتی ہے بھیڑیے کے حملے سے بچ جاتی ہے، اور جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے وہ درندوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان بھی اس شخص پر مسلط ہوتا ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ غرضے کے مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف چلنے والا آدمی وہ شیطان کا شکار ہو کر گمراہ ہو جائے گا۔ افسوس کا مقام ہے کہ اہل اسلام کی اجتماعیت جو ہے وہ ایک زمانے سے ختم ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے۔ انگریز جب سے بر صغیر پر آیا، انگریز نے ہر علاقے میں مسلمانوں کے اندر چند مسائل کو کھڑا کر کے ان کے اندر فرقے بنا دیے۔ یہ جو رسم و رواج ہیں اور یہ جتنے بھی ہیں بدعات ہیں، دیکھیں یہ ایک پورا طبقہ ہے، اور اسی طرح غیر مقلدین ہیں کہ اہل حدیث جو کہتے ہیں جی ہم پہلے لوگوں کی کسی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے، یہ بھی انہی کے زمانے میں بنایا ہوا ہے۔ پھر مرزا قادیانی کو خود جو ہے نیا نبی بنا کے انگریز نے پروموٹ کیا، اسی نے کھڑا کیا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو اس کی خواہش کے مطابق پھیر دیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جہنم، آخر کار ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، کیونکہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جماعت کے راستے سے الگ ہو گیا، اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص جہنم میں پہنچ گیا پھر وساعت مسیرہ، وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے، ایسا شخص ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کی مذمت بھی بیان کی اور ساتھ ساتھ اجماع امت کا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ ہمیشہ جماعت کو لازم پکڑو، سلف صالحین کے مسلک پر قائم رہو، اس کے خلاف اگر چلو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے، قرآن و سنت والی حکومتیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔